اگر کہہ سکتا ہوں کہہ دوں، بس بات ختم، ایک ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، دل کے کان سے سن لے، ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث اتنی پیاری ہے کہ حضور نے اس کو بار بار بیان کیا، اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ہر بیان میں اس کو بیان کروں، لیکن عنوان جدا رہتے۔ عبداللہ ابن عمر اس کے راوی، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، اور بہت کتابوں میں کثرت سے یہ حدیث ہے، یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں، میرے جوان دھیان سے سننا۔ اپنے الفاظ کے جامع میں حدیث کا مفہوم بہنوں سے بھی گزارش ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا صحابی تھا، لیکن چھوٹا ہو کر بھی میں نے اس کو کم و بیش 7 مرتبہ سنا حضور سے۔ جب میں نے 7 بار سنا چھوٹی عمر کا ہو کر، تو بڑے صحابہ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا؟ وہ حدیث یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کو زنا کی بڑی عادت تھی، لت لگ گئی تھی زنا کی۔ اتفاق سے وہ مالدار تھا، دولت اس کے پاس تھی، اس لیے کہ لوگ دولت کی بنیاد پہ عدمات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ مت کرو دولت پر تکبر، مت کرو۔ اس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، یزید کی قبر کا نشان نہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ بادشاہوں کے ساتھ یہ کیا تو یار آپ تو 24 لوم کے مالک ہو، آپ تو سائزنگوں کے مالک ہو، آپ تو ہوٹل اور کرانہ دکان کے مالک ہو، اپنی اوقات کیا ہے؟ وہ دولتوں کا تصور تم نے دیکھا ہی نہیں ہے جو پچھلے دور میں دولتیں ہوئی ہیں۔ فرعونوں کو پورے محلوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، جواہرات کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، سونے چاندی غلام اور کنیزوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ اس شان سے وہ دفن ہوئے، لیکن گئے جہنم میں، اس لیے کہ محلوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، مالوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پہ جنت ملتی۔ پھٹا کفن لے جاؤ گے مگر یار راضی ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور اگر مخمل کا کفن پہن کے جاؤ گے، قدرت ناراض ہے تو وہ بھی چھین لیا جائے گا، اور قبر کے کیڑے جسم کو کھا لیں گے۔ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا، مالدار تھا، پاپ کا عادی تھا، زنا کا عادی تھا۔ اس کی عادت تھی روزانہ کسی نہ کسی نئی لڑکی کو وہ اپنے بستر کی زینت بناتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا شکار کی تلاش میں، دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے، لڑکی کو وہ پہچانتا تھا، خوبصورت لڑکی ہے، مجبور ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں اس کو۔ جب اس نے دیکھا نا کہ مجبور ہے تو مجبوری میں تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ لڑکی آئی، کہا کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا کچھ پریشانی ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، چند سکوں کی ضرورت تھی۔ اس نے 60 سونے کے سکے اس کے دامن میں ڈال دیے، اور دامن میں ڈال دی تو لڑکی کو اس کو چند کی ضرورت تھی، 60 سونے کے سکے ڈال دیے تو لڑکی، کیونکہ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہے، کوئی کسی پہ احسان کرے گا نا تو انسان اس کے احسان تلے دب جائے گا۔ آج جو ہم یہ کہتے ہیں نا ہماری لڑکیاں ادھر جا رہی ادھر جا رہی، آپ نے ان پہ احسان کیا روکنے کے لیے؟ آپ اپنے گھر کا جھوٹا کھانا کھلے پر ڈالتے ہیں نا، غریبوں کو آپ کہاں دیتے؟ آپ عید پر 10 ڈریس سلاتے ہیں نا، آپ نے یہ کہاں سیکھا ہے کہ میں 10 کی بجائے 8 سلا کر 2 غریبوں کو پہنا؟ آپ اپنی بیٹی کی منگنی پہ 5 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، شادی پہ 10 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، آپ نے یہ کہاں سیکھا ہے کہ 1 لاکھ بچا کر میں کسی غریب کے سر پہ بھی دوپٹہ ڈال کے اس کا بھی نکاح کروا دوں؟ ہم نے کبھی دوسروں کا سوچا؟ غریبوں کا سوچا؟ نہیں سوچا۔ آج ہر مالدار بننا چاہتا ہے، غریبوں کو اٹھانا نہیں چاہتا۔ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یہ تو بدفعلی۔ کیا ہوا؟ اس نے جب 60 سونے کے سکے اس لڑکی کے دامن میں ڈالے تو لڑکی نے شکریہ کے انداز میں اس کو دیکھا۔ اس جوان نے کہا میں اس پہ کچھ نہیں چاہتا، بس اتنی خواہش ہے میرے گھر میں تھوڑی دیر چل کے بیٹھ جاؤ۔ چونکہ اس نے احسان کیا تھا، لڑکی چلنے کو تیار ہو گئی گھر میں بیٹھی تو اس نے سارے دروازے کھڑکی بند کر دی اور بند کر کے اس کی طرف کھسکنے لگا۔ لڑکی پورے وجود سے کانپنے لگی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال نہیں تو تقویٰ بھی نہ ہو،
اس لیے کہ تقوی کا تعلق نہ مال سے ہے نہ غربت سے. کبھی کبھی مالداروں کو بھی تقوی ملتا ہے, کبھی کبھی غریبوں کو بھی تقوی ملتا ہے. اس لیے کہ تقوی کا تعلق لباس سے نہیں, دل سے ہے. وہ کانپنے لگی. اس جوان نے کہا, اے لڑکی, کسی نے تیرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا, تو نے قرضے مانگے, کسی نے دیا نہیں, میں نے دیا, اور پھر تجھے سماج کا اتنا خوف کہ تو کانپ رہی ہے. اور سماج کے خوف سے کانپ رہی تو کون کیا بگاڑ لے گا تیرا, میں نے تو سارے کھڑکی اور دروازے بند کر دیے. لڑکی نے جواب دیے, کھڑکی اور دروازے سب بند ہیں, سماج کی وجہ سے, بستی والوں کی وجہ سے نہیں کانپ رہی ہوں. سارے دروازے بند ہو گئے, لیکن ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے, اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. بس تو نے تو بار بار پاپ کیا, روزانہ تیرا کام زنا کرنا ہے, لیکن آج سے پہلے میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا, اور یہی سوچ کر کے اب میں کانپ رہی ہوں کہ قیامت میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی. اگر میرے اللہ نے پوچھا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا فلاں کے ساتھ, تو میں کیا جواب دوں گی, اسی لیے کانپ رہی ہوں. وہ لڑکی نے یہ بات کہی. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اس نے اتنا کہا نا کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان جو دروازہ کھلتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. پہاڑوں کی کھو میں جاؤ تو بھی کھلا ہے, تحت الثری کی تہ میں جاؤ تو بھی کھلا ہے, بلندیوں پہ جاؤ تو بھی کھلا ہے, پستیوں میں جاؤ تو بھی کھلا ہے, لوگوں کے سامنے تو بھی کھلا ہے, لوگوں سے چھپ جاؤ تو بھی کھلا ہے. اللہ دیکھ رہے تجھے بھی اور مجھے بھی. اے جوان, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. بس اتنا سننا تھا. اس جوان نے کہا, یہ پیسے بھی تیرے ہیں, اور جب اللہ دیکھ ہی رہا ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, جا چلی جا یہاں سے, چلی جا, پیسے بھی تیرے, چلی جا. کہتے ہیں وہ لڑکی چلی گئی. ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی, ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا, اور اسی حالت میں اس جوان کی روح نکال لی. گاڑیوں میں موج مستی کرتے ہوئے سوچنا, اگر اسی حالت میں موت آئی تو کیا. کسی لڑکی پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا, اسی حالت میں موت آئی تو کیا. اللہ کو منہ کیا دکھائیں. موت تو کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے. موت کا کوئی وقت ہے؟ کسی کو کوئی وقت تو بتایا گیا ہے, ٹائم تو مقرر ہے, کسی کو کوئی وقت بتایا گیا کس حالت میں آئے گی. اس نے لڑکی کو کہا جا, لڑکی گئی, موت کا فرشتہ آیا, اس جوان کی روح نکال لی. یعنی اگر وہ لڑکی کو نہیں بھیجتا اور زبردستی سے نہ کرتا تو کس حالت میں موت آتی اس کو. اس کی روح نکل گئی. جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں بات پھیل گئی, وہ مر گیا, وہ مر گیا, وہ مر گیا. محلے کے نیک لوگوں نے کہا تھا بڑا پاپی, بڑا بدماش, پتہ نہیں اس کا چہرہ بھی پتہ نہیں کیسا ہو گیا ہوگا, بدل گیا ہوگا. کسی نے کہا کہ چلو تو صحیح, کچھ بھی تھا لیکن تھا تو اسلام کے دائرے میں, جنازے میں تو شرکت کرنا ہے. جب لوگ اس کے گھر پر گئے تو نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا تھا, ان اللہ تعالی قد غفر للکفل. یعنی مفہوم کے طور پہ تشریح کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کفل نے اللہ سے ڈر کر ایک گناہ چھوڑ دیا, اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. زندگی میں آپ کے ساتھ بھی یہ وقت آتا ہوگا, آئے گا. سفر میں رہیں گے, کسی کا حسن آواز دے گا, اکیلے میں رہیں گے, کسی کا حسن آواز دے گا, تنہائی میں رہیں گے, کسی کا حسن آواز دے گا. بس اتنا سوچنا, اللہ دیکھ رہا ہے, اور گناہ سے اپنے دامن کو بچانا. اور اس سے بڑی بات کیا ہے, میرے نبی نے فرما دیا, اے جوانوں زنا سے بچ جاؤ, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہماری نسلوں کی حفاظت